کبھی تم نے سوچا ہے کہ آخر کیوں اللہ تمہارے دل سے کسی شخص یا کسی خیال کو نکال نہیں رہا؟ کیوں تمہیں ایسی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے جہاں تم کبھی ٹوٹ جاتے ہو، کبھی بکھر جاتے ہو اور دل بے چین رہتا ہے؟ لیکن سنو، اس بے چینی کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ اصل میں جب اللہ کو کسی بندے کا سجدہ پسند آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ بندہ مجبور ہو کر اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ وہ خیال جسے تم بھولنا چاہتے ہو لیکن بھول نہیں پا رہے، شاید وہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری تڑپ، تمہاری دعا، تمہارا راتوں کو اٹھ کر رونا، یہ سب اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ اس لیے الرحمن تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں اپنے اور قریب لا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کسی چیز کا خیال تمہارے دل سے تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے، یا پھر اس سے بھی بہتر کچھ تمہارے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اور سنو، جب تم ٹوٹ کر اللہ کو پکارتے ہو نا، تو وہ فرماتا ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن مشکل لمحوں میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اللہ کن کن ذریعوں سے تمہارے لیے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ بے مقصد ہو رہا ہے، تو یقین کرو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو درد تم آج محسوس کر رہے ہو، وہ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی رحمان تمہاری منزل کو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے۔ اور سنو، اللہ کی محبت بہت خاص ہوتی ہے۔ کبھی تم جائے نماز پر صرف خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہ بولو، بس سر جھکا لو، تو بھی اللہ تمہاری خاموشی سمجھ لیتا ہے۔ وہ مہربان کچھ ہی لمحوں میں تمہارے دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے کہ تمہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے تمہارے دل کو سنبھال لیا ہو، جیسے اللہ خود تم سے کہہ رہا ہو، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یاد رکھنا، اللہ تمہاری چاہت کو رد نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ تمہاری صداؤں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جب تم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو اللہ بھی تمہارے یقین کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے تمہاری مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور ایک دن تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں بدل جاتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر رکھو، تھوڑا سا یقین رکھو، کیونکہ جو تم آج سمجھ نہیں پا رہے، کل وہی تمہاری سب سے بڑی رحمت بن کر سامنے آئے گا۔